لیکن ان کے باپ دادا کو بھی پیٹ میں مروڑ پڑتے تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کی فضیلت بیان کرتے تھے، تو یہ ان کی اولاد میں سے ہیں۔ تو آج بھی جب بھی اہل بیت کی بات کرو تو ان کے پیٹ میں مروڑ پڑتے ہیں۔ السلام علیکم، میں سید ناظر شاہین، ویلکم بیک۔ میں نے پیچھے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی تھی محرم کے حوالے سے، صرف اتنا سا کہا تھا کہ 9ویں 10ویں محرم جب چھٹی ہو تو آپ اہل بیت کو ضرور پڑھنا، چاہے جس مرضی کتاب سے پڑھیں لیکن ضرور پڑھنا۔ چھٹیاں منانے نہیں چلے جانا، ویکینڈس منانے نہیں جانا۔ پکنک پوائنٹس فل تھے اس بار بھی سینماز فل تھے۔ اس چیز سے منع کیا تھا کہ آپ کم سے کم 2 دن جو ہے وہ اہل بیت کو دیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کو دیں کہ ان پہ کیا ظلم و ستم ہوا، صرف آپ پڑھیں، چاہے جس مرضی اسلامی کتاب سے پڑھیں۔ تو اس ویڈیو کے نیچے بھی عجیب و غریب کمنٹ آ رہے تھے۔ ایک بھائی نے تو بہت زبردست کمنٹ کیا، اس نے کہا پیر نصیر الدین شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ پہلے خلفائے راشدین جو ہیں وہ جنت میں ہوں گے۔ اب اس کمنٹ کا کہ ایک پہلے خلیفہ کی گواہی کون دے رہا ہے؟ پیر نصیر الدین شاہ صاحب۔ تو اس کمنٹ کا تعلق ہی نہیں تھا اس سے، کیونکہ نہ تو میں نے اس میں خلیفہ کا کوئی فضائل بیان کیا، نہ مصائب بیان کیا، نہ ان کی تعریف تھی، نہ ان کے بارے میں کوئی برا بھلا کہا ہے۔ تو ان نے اسی طرح اور بہت سے لوگ آتے رہے جو فضائل صحابہ کا کہتے رہے، فضائل پڑھیں، صحابہ کے فضائل کیوں نہیں بتاتے۔ تو یہ محرم کے دن تھے۔ محرم اور سفر میں جو مصیبتیں اہل بیت پہ گزری، میری تو اتنی حیثیت یا اوقات نہیں ہے کہ میں نبی پاک کے جو نواسوں پہ ظلم ہوئے ان کا مصائب بتا سکوں، اتنا میرے میں حوصلہ نہیں۔ میں نے صرف کہا تھا وہ مصائب پڑھنا، تو صحابہ کا انہوں نے کہا جی بہت ذکر کرنا، حالانکہ یہ ظلم ستم محرم سفر اہل بیت پہ ہوا، نبی کے گھرانے پہ ہوا۔ لیکن ان کے باپ دادا کو بھی پیٹ میں مروڑ پڑتے تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کی فضیلت بیان کرتے تھے، تو یہ ان کی اولاد میں سے ہیں۔ تو آج بھی جب بھی اہل بیت کی بات کرو تو ان کے پیٹ میں مروڑ پڑتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے اہل بیت کہ جب بھی قاتلوں کا ذکر ہوگا تو ان کے باپ دادا کا ذکر ہوگا، تو یہ اپنے باپ دادا سے پھیرنے کے لیے نہ کہتے ہوتے ہیں صحابہ کی فضیلت کیوں نہیں بیان کرتے۔ تو انشاءاللہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں جو انشاءاللہ اس کے بعد لگاؤں گا اس میں ایک ایک کر کے صحابہ کے فضائل بھی بتاؤں گا، صحابہ کے مصائب بھی بتاؤں گا۔ آپ شاید 2 4 10 صحابہ کو مانتے ہیں، لیکن میں جن صحابہ کا پھر لسٹ بناؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا ان کے فضائل اور مصائب، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بتاؤں گا۔ اب آپ میری انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کرنا، کیونکہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں جو بیسک جو تو شہادت کے یا دن ہے اس میں تو صرف ذکر ہوتا ہے اہل بیت کا، لیکن جو دن مجھے محرم اور سفر میں ملیں گے میں انشاءاللہ صحابہ کا مصائب بھی بتاؤں گا اور ان کی فضیلت بھی بتاؤں گا، ان کو کس کس نے شہید کیا یہ بھی انشاءاللہ بتاؤں گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت کروں گا جو بھی بات کروں گا۔ مجھے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔